أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی کارساز، کوئی دوست، کوئی حمیتی کہ وہ مدد کریں ان کی سوائے اللہ کے۔ اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، حکم مانو اپنے رب کا اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے وہ دن قیامت کا، نہیں ہے ٹلنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اس دن کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا جو تمہیں دوزخ سے بچا سکے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان کے نگہبان بنا کر، آپ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں تیرے ذمے مگر قرآن پاک کا پیغام پہنچا دینا، تبلیغ کرنا تیرے ذمے ہے، ہدایت دینا تیرے اختیار میں نہیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم مزہ چکھاتے ہیں کافر اور بے دین انسان کو اپنی رحمت کا، جب ہم بے دین لوگوں کو اپنی دنیا کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اتراتے ہیں ان نعمتوں پر، اتنا گھمنڈ کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پس بے شک کافر انسان بہت بڑا ناشکری کرنے والا ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے سبق میں سورۃ حامیم شورى کی 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں۔ آیت نمبر 46، 47 اور 48۔ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ جب بے دین لوگ، کافر مشرک لوگ دوزخ جائیں گے تو ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا، جب موت کا وقت آ جائے، جب زلزلے آ جائیں تو پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلی قوموں پر عذاب آئے، ان کے بابے بھی تھے، مشکل کشا بھی تھے، حاجت روا بھی تھے، ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب غرق ہوئی تو وہ جن 5 بزرگوں کے بت بنا کر پوجتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے۔ بدر کی جنگ میں جب کافر 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے مقابلے میں تو لات عزا منات ان کو اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ کوئی نہیں بچاتا جب اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ نہ دنیا میں کوئی بچا سکتا ہے، نہ قیامت کے دن کوئی بچائے گا۔ لیکن جعلی پیر کہندے نے اسی اپنے مریداں نوں پہلے جنت داخل کرنا، اسی جنت دے بوئے تے بہ جانا تے ایک ایک مرید نوں پکڑ کے پہلے جنت واڑنا۔ جو دنیا میں ہمیں نذرانے دیتے تھے، ہمیں خوش رکھتے تھے، اپنا ان کو پتہ کو نہیں، دوسروں کے ساتھ جنت کے وعدے کر رہے۔ کیسی گمراہی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جنت ہی ہماری ہے، شیعہ کہتے ہیں جنت شیعوں کی ہے، عیسائی کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنتی صرف عیسائی جائیں گے جو اللہ کے بیٹے کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے جنتی ہم ہیں۔ تو دعوے کوئی چیز نہیں، دعوے تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، تو دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بات ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ قرآن پاک میں جو آگے آ رہا ہے 26واں پارہ، اس کی پہلی سورت ہے احقاف۔ جی سورت کون سی بتائی ہے؟ احقاف۔ اس میں آیت آئی ہے، پہلے بھی غالباً آپ کو دکھا چکا ہوں، صفحہ 456 پر 4، 5، 6 4، 5، 6 صفحہ نمبر 4، 5، 6 سوریہ قرآن کا صفحہ ہے۔ اس میں آیت نمبر 28 سورۃ احقاف کی۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ پہلی قوموں پر جب اللہ کے عذاب آئے تو ان کے سفارشی معبود ان کے کسی کام نہ آئے، ان کے سفارشی معبود گم ہو گئے، کسی نے ان کو میری پکڑ سے، میرے عذاب سے نہیں بچایا۔ یہ کہتے ہیں جی قبر میں فرشتے آئے تو فرشتے پوچھیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا تھا جی میرا رب غوث پاک ہے، میرا دین بھی غوث پاک ہے۔ اور پھر غوث پاک حاضر ہو گئے، فرشتوں کو پکڑ لیا۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی۔ یہ سب جھوٹ ہے، قرآن کے مقابلے میں جھوٹ نہیں چلتا۔ دیکھیے آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَاصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پس کیوں نہ مدد کی ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑ رکھے تھے سوائے اللہ کے سفارشی معبود۔ قربانًا آلِهَةً، اللہ کے مقابلے میں تو خدا کسی نے بھی نہیں بنایا۔ جی اللہ کے نیک بندے ہیں، پیارے ہیں،
اور ان کے ہم نے بت بنائے ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، دنیا میں ہماری مدد کرتے ہیں، سفارش کر کے ہماری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدھو نہ بنو، تم سے پہلی قومیں بھی تو ہلاک ہوئی تھیں، وہ بھی مانتے تھے اللہ کے سفارشی معبود، پھر وہ کیوں نہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے، بلکہ وہ گم ہو گئے، کھو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، سفارشی معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا، خود ساختہ بات تھی۔ وما کانوا یفترون، اور جو تھے وہ افترا کرتے، تو جھوٹ کام نہیں آئے گا، شرک کرنے والوں کو دوزخ جانا پڑے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ آج کے سبق کی پہلی آیت کا مفہوم یہی ہے۔ فرمایا کوئی ان کے پاس دوست نہیں ہوگا، حمیتی نہیں ہوگا، کارساز نہیں ہوگا، مشکل کشا نہیں ہوگا۔ ولی کی جمع اولیاء، ولی کی جمع، تو زیادہ تر لوگ اولیاء کو، نیک لوگوں کو ہی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ولی کا معنی حمایتی بھی ہے، کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ فرعون کے پاس لشکر بھی تھا، فوجیں بھی تھیں، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکا، بلکہ فوجیں بھی غرق ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے آل سے مراد اس کی ساری فوج بھی ہے جو 6 لاکھ تھی، نہیں 6 لاکھ ابن کثیر نے یہی لکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے 6 لاکھ فوجوں کے ساتھ غرق ہو گیا، نہ حکومت بچا سکی، نہ فوجیں بچا سکی۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، قیامت والے دن ایمان کام آئے گا، نیک عمل کام آئیں گے، اور سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے، اور وہ بھی صرف اہل ایمان کے لیے، شرک والوں کے لیے نہیں۔ نمازیوں کے لیے سفارش ہوگی، بے نمازوں کے لیے بھی سفارش نہیں ہوگی۔ سورۃ مدثر میں آیت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ من مانی ہوگی، من مانی کو نہیں ہوگی۔ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ فرما دیں سفارش کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، مرضی اللہ کی چلے گی۔ پھر آپ سوچتے ہوں گے پھر سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ تو سفارش کی ضرورت صرف اس لیے ہوگی کہ جن نیک لوگوں کی دنیا والوں نے دنیا میں عزت نہیں کی، اللہ حشر کے میدان میں ان کی عزت افزائی کرے گا۔ بخشنا تو اللہ خود چاہے گا، بخشنا اللہ خود چاہے گا، لیکن کہے گا فلانے شہید کی سفارش کرا، پھر اس کی منتیں کرتے پھریں گے۔ دنیا میں تو پوچھتے نہیں تھے، ان کو دہشت گرد کہتے تھے، تو وہاں اللہ ان کی عزت افزائی کرائے۔ ہاں، علماء کو دنیا میں لوگ تانے دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، وہاں عالموں کی سفارش سے بھی کتنے بخشے جائیں، حافظ قرآن کی سفارش سے بھی بخشے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ حافظ قرآن کی سفارش سے 10 اور شہید کی سفارش سے 50 بخشے جائیں گے۔ محدود سفارش ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، یہ من مانی نہیں ہوگی۔ مجھے خود یاد ہے جب میں MB ہائی اسکول میں پڑھاتا تھا تو داخلے کا بڑا رش ہوتا تھا، تو ہمارے ہیڈ ماسٹر سے میاں رفیق، تو وہ اکثر انکار کر دیتے تھے، جگہ ہی نہیں جی، دوسرے اسکولوں میں جاؤ۔ لیکن جہاں مجبور ہو جاتے، کوئی سفارش تکڑی آ جاتی، کوئی بڑا آدمی آ جاتا،
پھر کہتے جی کلاس ٹیچر سے ریکمینڈ کرا کے لاؤ. پھر کیا کہتے؟ کلاس ٹیچر سے دستخط کرا کے لاؤ، اس کی سفارش کراؤ. حالانکہ جن کو نہ کرنا ہوتا تھا پہلے ہی نہ کر دیتے. بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ بالکل یہی مطلب ہے قیامت کے دن کی بھی سفارش کا. اللہ جس کو بخشنا چاہے گا اس کے لیے سفارش کی اجازت دی جائے گی. من مانی کوئی نہیں. آیت الکرسی میں بھی آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے. اور شرک کرنے والے کے لیے اجازت ہوگی، بے نماز کے لیے اجازت ہوگی. یہ 29واں پارہ دیکھ لو، بے نماز کے لیے بھی سفارش کوئی نہیں. بے نماز کے لیے بھی سفارش کوئی نہیں. سورۃ مدثر آیت صفحہ نمبر 523 5 2 3 جی سب سے نیچے والی سطر. جب دوزخیوں سے سوال ہوگا، مجرموں سے سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں داخل کیا دوزخ میں، کیا جرم تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے. ہم صلاح نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نماز ہے. جو صرف جمعہ پڑھتا ہے 5 نمازوں سے چھٹی وہ بھی بے نماز ہے. جو صرف عید پڑھتا ہے وہ بھی بے نماز ہے. اور جو صرف جنازہ پڑھتا ہے وہ بھی بے نماز ہے. آگے آتا ہے تو اگلے صفحے پر کہ ان تمام لوگوں کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نفع. دیکھو اگلے صفحے پر آیت نمبر 48 پڑھو آیت. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس نہیں نفع دے گی ان کو سفارش کسی سفارش کرنے والے کی. اے نمازاں نہ پڑھ کے جنت جاؤ نے، وہ جی سفارش کرے گا ساڈا پیر. او پیر تے جو آپ بے نماز ہے خود پکڑا ہوا ہوگا. آج کل کے پیر نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو خود دوزخ میں ہوں گے. انہوں نے دوسروں کو کیا بچانا ہے یا سفارش کرنی؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. دعا کرو اللہ شیطانی وسوسوں سے بچائے. اور فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں. تو اللہ زبردستی گمراہ نہیں کرتا. یاد رکھنا کل بھی آپ کو بتایا تھا اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. ضدی کو 1000 بار بھی ایک لفظ میں کہوں آپ کے اندر جاتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ضدی کو ہدایت نہیں دیتا. جو قرآن سے دور ہے، جو مسجدوں سے دور ہے، جو اللہ کے رسول کی سنتوں سے دور ہے، جسے یہودیوں کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت. میں نے کل وہ آیت بھی آپ کو دکھائی تھی، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. پہلے آدمی بھٹکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے. پہلے آدمی طلب لے کر ہدایت کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کو توفیق دے دیتا ہے. بات کو سمجھا کریں، نہیں تو بے نماز کہہ دے گا جی میری قسمت چ نماز ہی نہیں مولوی جی. جے اللہ مینو نماز پڑھانا چاہتا تے میں کوئی اللہ تو زور آورا. مکے کے کافر بھی کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ، ہم بزرگوں کے بت بنا کر پوجتے ہی نہ. کہتے تھے کہ نہیں؟ کہتے تھے. سورۃ نحل میں آیت ہے، پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے ساری آیتیں دکھاؤں. دیکھنی ہے تو دیکھ بھی سکتے ہو. 14واں پارہ کون سا دور ہے؟ پارہ کون سا ہے؟ 14واں.
کافر کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا 244 صفحے کی سب سے نیچے والی آیت ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جو مشرک ہیں، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا من دونہ من شیء، نہ ہم پوجا کرتے سوائے اس اللہ کے کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے شرک اور نہ ہمارے باپ دادے بتوں کو پوجتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے جانوروں کو چڑھاوے کے طور پر اللہ کے سوا بتوں کے نام پر، ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے، چڑھاوا نہ دیتے۔ جناب یہ سب کچھ اللہ تعالی ہم سے کروا رہا ہے۔ کون کہتے تھے؟ کافر، مشرک۔ ہمیشہ شیطان نے لوگوں کو یہی چکر دیا کہ اپنا ملبہ اللہ پر ڈال دو۔ او جی میری قسمت چ نماز ہے ہی نہیں، اللہ پڑھانی ہوندی تے مینوں پڑھا نہ لیندا، جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ فرمایا اپنے رب کی بات مانو۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، استجیبوا لربکم۔ آج کا سبق، آج کے سبق میں یہ آیت نظر آ رہی ہے، استجیبوا لربکم، کہنا مانو اپنے رب کا۔ جنت جانا ہے تو اپنے رب کا کہنا مانو۔ قرآن اسی لیے بھیجا ہے، اپنے نبی کو اسی لیے بھیجا ہے، کہنا مانو اپنے رب کا، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے لیے ٹلنا نہیں، لا مرد لہ، وہ دن ٹلنے والا نہیں ہے، نہ موت ٹل سکتی ہے نہ قیامت ٹل سکتی ہے۔ اور اگر مردہ کو اس میں فاعل کے معنی میں لو تو پھر معنی ہوگا نہیں کوئی ٹالنے والا اس کو۔ عبداللہ ابن عباس نے مردہ کو معنی کے معنی میں لیا ہے، ٹالنے والا۔ کوئی نہیں ہے ٹالنے والا اس دن کو، قیامت کے دن کو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو عذاب آنا ہے آ کے رہے گا۔ قیامت کے دن کو یا عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، اور بھاگ کر بھی جان نہیں بچے گی۔ فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ۔ ملجا کا معنی جائے پناہ۔ وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہاری طرف تمہارے لیے کوئی انکار کرنے والا، انکار کرنے والا، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں جو ٹال سکے، جو اللہ کے سامنے بحث کر سکے، وکالت کر سکے، تمہاری طرفداری کر سکے۔ اللہ کے آگے کوئی چوں چرا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ نکیر کا معنی یہ، جو برزخ میں فرشتے آتے ہیں نا قبر میں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی نکیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی بات ہی پوچھتے ہیں، مردے کے عذر بہانے نہیں سنتے۔ یہی مطلب ہے۔ لفظی معنی تو ہے اس کا انکار کرنے والا، مراد اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان پر عذاب واقع کرے گا تو اس کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب یہی ہے۔ مولانا تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ کوئی دنیا میں کوئی پکڑا جائے تو روک ٹوک کرنے والے آ جاتے ہیں، ٹیلی فون آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں نا، سفارشی آ جاتے ہیں،
فرمایا وہاں کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے روک ٹوک کر سکے۔ اور فرمایا اے میرے نبی، مکے کے کافروں کے نام ماننے سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف میرا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اگلی آیت میں تسلی ہے ہمارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہر مبلغ کے لیے تسلی ہے۔ جو بھی تبلیغ کرے، قرآن سنائے اور لوگ نہ مانے، تو فرمایا اگر نہیں مانتے، مکے کے کافروں نے تہیہ کر لیا ہے کہ قرآن کی بات نہیں ماننی اور رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں، تو اے میرے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران مقرر، آپ کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے کہ ضرور ان کو مسلمان کرنا ہے۔ سارے بھی جہنم چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، سارے ہی جہنم چلے جائیں، سارے، ایک بھی جنت نہ جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے جنت چلے جائیں پھر بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، مجھے پتا ہے آپ کا دل زخمی ہے، آپ دکھی ہوتے ہیں ان کے نہ ماننے سے، لیکن ہم نے آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ کیا پہنچانا ہے؟ پیغام پہنچانا ہے۔ آج کی سبق کی آخری آیت، ان علیک الا البلاغ، نہیں تیرے ذمے مگر پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ تمام پیغمبر یہی کہتے رہے، وما علینا الا البلاغ المبین، سورۃ یاسین، وما علینا الا البلاغ المبین، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، سورۃ نور، سورۃ نور میں آتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، نہیں مانتے نہ مانے۔ فرمایا انسان تو ہے ہی ایسا، خاص طور پر کافر انسان، بے دین انسان، کہ اگر ہم اس کو دنیا کی نعمتیں دیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، بلکہ دولت کی نمائش بھی کرتا ہے، دولت کی نمائش کرتا ہے، گولیاں چلا کے بتاتا ہے کہ میں بدماش ہوں، چاہے دوسرے بندے ہی مر جائیں، شرابیں پیتا ہے، لاہور سے کنجریاں لے کر آتا ہے، رات کو ناچ گانا لوگوں کو دکھاتا ہے اور پھر ساری رات زناکاریوں میں گزارتا ہے، شرابیں پیتا ہے، اور اگر اس پر مصیبت آ جائے تو پھر منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے مصیبتیں اللہ میرے واسطے ہی رکھیاں سی، پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، کیونکہ انسان ناشکرا ہے اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کیونکہ زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں، اس لیے اللہ نے انسان ہی کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ کیونکہ زیادہ لوگ جو ایسے ہیں، جیسے والعصر میں آتا ہے والعصر ان الانسان، قسم ہے زمانے کی بے شک، حالانکہ نبی خسارے میں نہیں، صحابہ خسارے میں نہیں، اہل ایمان خسارے میں، لیکن سارے انسان ہی خسارے میں کہہ دیا۔ کیوں؟ کہ اکثریت خسارے میں ہے۔ میں نے وہ حدیث آپ کو کل پرسوں بھی سنائی تھی کہ 1000 میں سے جنت میں ایک جائے گا، 999 دوزخ جائیں گے۔ تو اس لیے اکثر قرآن پاک میں انسان کا لفظ آتا ہے کہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ارشاد فرمایا وما کان لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، یہ کانا مستقبل کے معنی میں ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، من اولیاء، کوئی کارساز، ینصرونہم، مدد کرے ان کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس آیت کا تعلق ہے پچھلی آیت سے، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہوں گے اور اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہر آیت کا دوسری آیت سے جوڑ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، پس نہیں اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی بچنے کا کوئی راستہ نہیں، پھر جہنم ہی رہنا پڑے گا۔